اگر آپ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت، میٹھے، جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرنل لائف ان دا ورڈ آف گاڈ، یعنی ہمیشہ کی زندگی خدا کے کلام میں۔ ہمیشہ کی زندگی سے مراد ہے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، ابدی زندگی، ایسی زندگی جہاں پر آپ کے تمام منصوب پہنچ دیے جائیں گے۔ تو میں آپ کے لیے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 63ویں آیت میں یوں لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ اگر ہم اس آیت کے دوسرے حصے پر غور کریں تو یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میری جو باتیں ہیں وہ تمہارے لیے روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہے۔ یہاں پر ہم 2 باتوں پر غور کریں گے، پہلی روح اور دوسرا زندگی، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یسوع کی باتیں کون سی روح ہے اور کون سی زندگی ہے۔ تو روح کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پنویما۔ سیم ورڈ روح القدس کے لیے بھی یہی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو مطلب ہے وہ ہے بریتھ، انسپائریشن یعنی سانس، اور جو اس کے لیے جینڈر استعمال ہوا ہے وہ ہے نیوٹر۔ یہ الہی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس لفظ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یعنی یسوع کی باتیں الہی سانس ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی سانس ہے۔ اور اس پر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ خدا کا کلام ہمارے لیے سانس ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، لیکن میں یہاں پر اس بات سے ریلیٹڈ ایک اور بات یہاں پر جو کلام مقدس میں ہے وہ آپ سے بیان کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم ابتدا میں غور کریں تو جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یہاں پر دم کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے نیفشما، جس کا سیم مطلب یہی آ رہا ہے، ڈیوائن انسپائریشن، یعنی ایسی سانس جو کبھی نہ ختم ہو، الہی سانس۔ تو یہاں پر بات سمجھے رہا، غور کریں اس بات پر، یعنی خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس کو وہ سانس دی جو کبھی نہ ختم ہوگی، جو ہمیشہ تک رہے گی، لیکن آدم نے اپنے گناہ کے سبب سے اس ہمیشہ کی زندگی والی سانس کو موت کی سانس میں بدل دیا، اور اسی لیے یسوع مسیح کو آنا پڑا۔ اور یسوع مسیح جب آیا تو یسوع مسیح نے آ کر یہ کہا کہ اگر تم نے اس سانس کو موت کی سانس میں بدل دیا ہے تو اب میں تمہیں وہ سانس دینے لگا ہوں، وہ سانس دے رہا ہوں جو ہمیشہ کی سانس ہے، اور وہ سانس صرف اور صرف میری باتیں ہیں، میرا کلام ہے جو میں تم سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، کرونا کے دور میں سب سے زیادہ وینٹیلیٹر کا استعمال کیا گیا، اور وینٹیلیٹر کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب انسان کی اپنی سانس صحیح سے کام نہ کر رہی ہو، اس لیے اس کو مصنوعی سانس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب وینٹیلیٹر پر انسان ہوتا ہے تو صرف آکسیجن نہیں بلکہ اور بھی گیسیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ اس کا جو انسپائریشنل سسٹم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی اس کے سانس لینے کا عمل جو ہے وہ درست ہو سکے اور انسان اس زمین پر صحیح طور پر، بہتر طور پر جینے کے لائق ہو جائے اور صحیح سے زندگی بسر کر سکے۔ لیکن یہاں پر تو ابدی زندگی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہمیں ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ابدی سانسیں بھی چاہیے، یعنی الہی سانسوں کی ضرورت ہے۔ اور یسوع یہی تو کہہ رہا ہے کہ میری باتیں تمہارے لیے الہی سانسیں ہیں، یعنی ایسی سانسیں جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ اس لیے یسوع کی ان باتوں کو اپنے گلے کا توق بنا لیجیے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیے۔ اور دوسری بات، زندگی کے لیے 2 ورڈ استعمال ہوتے ہیں یونانی میں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے بایوس، جس کا مطلب ہے عارضی زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور یہ کبھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا لفظ ہے وہ ہے سوزو جو ہے یہاں پر جو اس کا مطلب ہے وہ ہے انٹرنل لائف، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی لائف۔ اور کلام مقدس اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس زندگی میں نہ دکھ ہوگا نہ غم ہوں گے، وہاں پر تمام آنسو جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، وہ آپ کے مٹائے دیے جائیں گے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہی تو کہا ہے۔ اگر ہم غور کریں، یسوع کہہ رہا میری باتیں تمہارے لیے الہی سانس بھی ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، اور میری باتیں ہی تمہارے لیے ابدی زندگی بھی بن جائے گی۔ یہاں پر تمہارے غم مٹائے جائیں گے، تمہارے آنسو پہنچ لیے جائیں گے۔ تو مسیح آئیں، آج سے مسیح کی باتوں کو اپنے گلے کا توق بنا لیں اور ان پر عمل کرنا شروع کریں، اپنے دل میں بسا لیں، تو اس زندگی میں داخل ہو جائیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔